غلطی کرتے ہیں اسے سیکھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں سیکھتے ہیں. سب سے بہترین جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے، تاریخ کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جس کا جو کردار ہے، کردار ہمارے سامنے موجود ہے. آج ہم اپنے اندر ایک لگن لگا لیں کہ یار ہم نے بھی یار سر سید احمد خان کی طرح کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی نہ مریں. تو اگر آپ کو مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا مقصد بڑا کرنا پڑے گا. اگر آپ کو مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا وائی کلیئر کرنا پڑے گا اور اس کو بڑے سے بڑا کرنا پڑے گا. تو میرا ذاتی جو خیال تھا کہ ہمیں اس نقطہ نظر سے، یہ میرا پراسپیکٹ تھا ان کی شخصیت کے لیے. ان کے اوپر بات کرنے کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو رات ہو جائے گی اور رات سے صبح ہو جائے گی. تو آلریڈی سب لوگوں نے بہت اچھے سے ان کو کیا. میں صرف یہ چیز میں خود یہ سبق ان سے لینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے وائی کو کلیئر کروں، میں اپنے وائی کو بڑے سے بڑا کروں اور مرنے کے بعد بھی لوگ مطلب جو ہے وہ آپ کو جانیں، آپ کو پہچانیں، آپ کی سوچ کو جو ہے وہ سراہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس زندگی میں کام کرنا ہے. مرنے کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں اس کی تیاری آپ کو اس زندگی میں کرنا پڑے گی. یہ تو آپ کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں. تو ہمارے پاس موقع ہے ان سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں توفیق کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک مشکل ترین کام جو آسانی سے ہوتا ہے اس کو توفیق کریں. مشکل ترین کام جو آپ آسانی سے کریں اس کو توفیق کریں. تو ہمیں توفیق خدا سے مانگنی چاہیے، سوچ اپنی اچھی رکھنی چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے کوئی بھلائی، آپ کی زندگی سے کوئی اچھائی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں نکلتی ہے تو دیکھیں ایسے تو پھر وہ جنگل کا جانور بھی اپنے لیے تو وہ بھی جی کے چلا جاتا ہے. انسان صرف اور صرف اگر آپ اشرف المخلوقات ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ کچھ نیا سوچ سکتا ہے، کچھ بڑا سوچ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جنگل سے کتنے خوبصورت ترین محلات کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں. آج ہم اپنے برہنہ لباس سے کتنے مطلب خوبصورت لباس جو ہے وہ زیبتن کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت اور بدلنے کی جو صلاحیت صرف انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اب اس صلاحیت کو آپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اس دنیا کو بدلنے کے لیے، اس دنیا کی بھلائی کے لیے اگر سوچ لیں گے تو یہ صلاحیت تو آپ کے اندر موجود ہے. ساری دنیا کے لوگ اللہ نے ایک ہی طاقت کے ساتھ پیدا کیے ہیں. ایلون مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص ہے. میں اس کی امارت، اس کے پیسوں سے متاثر نہیں، لیکن اگر آپ اس کی زندگی کو پڑھیں تو وہ شخص آج بھی 16 گھنٹے کم سے کم کام کرتا ہے. وہ شخص وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے 20 سال کے بعد دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں روڈ رستوں پر ٹریفک کی جگہ نہیں ہوگی. وہ آج سوچ رہا ہے کہ وہ کیوں نہ زمین دوز ٹنلز بنا دیے جائیں جس کے اندر ٹریفک جو ہے وہ آسان ہو. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھئی کوئی سامان لینے راکٹ کے ذریعے سامان جو ہے وہ سیاروں پہ پہنچایا جائے گا، اس کے لیے کوئی کمپنی بنے گی. اس سے لیکن سوچ کو ہلکا نہ لیں. سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں خیالی پلاؤ. یہ خیالی پلاؤ دنیا کی مضبوط ترین چیز ہے. ہر چیز 2 دفعہ وجود میں آتی ہے. ایک وہ جب وہ سوچ میں آتی ہے اور دوسری دفعہ جب وہ پیدا ہوتی ہے. خدا نے اس کائنات کے بارے میں پہلے سوچا پھر یہ وجود میں ہے. اسی طرح انسان تو اپنی سوچ کی بڑی جو بڑا آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کو بڑا رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں دوسروں کا حصہ رکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی بھلائی کا حصہ رکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کی سوچ ہے، آج سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، لیٹسٹ میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آج سائنس یہ کہنے پر اور ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ سوچ کوئی ہوائی بات نہیں. سوچ ایک انرجی ہے. سوچ ایک فزیکل چیز ہے جس کی امپلیمنٹیشن آپ کو بعد میں نظر آتی ہے. پہلے خیال ہی تو آتا ہے. آپ کے خیال آیا 15 دن پہلے، آپ کو 1 مہینہ پہلے یہ خیال آیا کہ ایک ایسی تقریب منعقد کرنی ہے، تو وہ سوچ، وہ خیال ہی تو آج فزیکل فارم ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو خیال کو ہلکا نہ لیں اور نئے سے نئے خیال کو سوچیں. اور بچوں کو، جو ٹیچرز ہیں وہ بہت کام کر سکتے ہیں، سبھی کو کرنا چاہیے، لیکن ٹیچرز تو کہتے ہیں کہ یہ وہ دیو ہے جو بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کے وہ دکھاتا ہے جو اس کو خود بھی نظر نہیں آتا. اگلا زمانہ دکھاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر اس کو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
آپ لوگوں کی پیشنس ہیئرنگ اور مجھے بلانے کا بھی بڑا شکریہ. ضرور ضرور ہمیں اس طرح کے سیشنس رکھنے چاہیے. سائنس کے جو ہسٹری کے اوپر جو گرپ ہے یقین کریں کہ ہم مطلب چاہتے ہوئے بھی پڑھ نہیں پاتے ہیں, وقت نہیں نکلتا ہے. تو جو جس کا ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی آپ انڈیویجول سائنس کو کوئی ٹاپک دے دیں وہ تیار کر لیں. سائنس کی جو گرپ ہے سبجیکٹ کی وہ ایک ٹاپک تیار کر کے آ جائیں. سائنس کا اپنے سیگمنٹ ہے, آپ کا اپنا سب نے اپنے سیگمنٹ سے کبھی رکھ لیا, 2 گھنٹے کی نشست رکھ لی, ایک بندہ تیاری کر کے آئے گا تو سننے میں زیادہ مزہ ہے. ہم سیکھتے کب ہیں؟ جب ہم سنتے ہیں. میں بول رہا ہوں میں کچھ نہیں سیکھا, میں صرف وہ بول رہا ہوں کہ میں پہلے سے جانتا ہوں, یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. میں جب اس سیٹ پہ تھا تو میں زیادہ خوش تھا. جب میں یہاں تھا تو جو میں نے آج سائنس کی باتیں سنی, سائنس کی باتیں سنی, ان میں جو مجھے کچھ نیا ملا تو وہ قیمتی ہے نا. میرا وقت جو ہے وہ قیمتی اس وقت ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں. تو میں سائنس والوں کو آپ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی نشستیں رکھیں جس میں ایک شخص کوئی اچھی تیاری کر کے اور وہ سیشن رکھے. 20 لوگ ہوں, 15 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں, لیکن ہم وہاں سے کچھ لے کے ہوں. آج ہم یہاں سے کچھ لے کے ہوں. آج ہم اپنے اندر ایک شمع جلا کر کے اٹھے اور اس شمع کو پھر خوب جو ہے وہ طاقت دیتے رہیں اور وہ ایک اگنی بن جائے. اگنی جب جل جاتی ہے, ایک بچہ ٹھان لے, سوچ لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. کوئی مائیکل آ رہا آپ کو. جزاک اللہ, تھینک یو.